نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم کبھی اسنا کبھی کہنے لگے وٹ مسلمان ہیں مگر یورپ زدہ ہے یہ ایسا گھی ہے جس میں ہے ملاوٹ ہوئی ہے آج کردار بد پہ ہم پہ یہ زحمت ہوئی ہے آج پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا اور آسمان کے نیچے یہ سامعین چمکتی ہوئی پیشانی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھے کے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا چند سوال ہے آپ کی خدمت میں آ رہے 3 لاکھ جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے ایک موسیٰ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے موسیٰ نے پوچھا مالک کلمہ پڑھ کر کے میرا دشمن کیسے مسلمان ہو گیا اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے اسی ہندوستان میں امبیڈکر گزرے ہیں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب گزرے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا اسلام قبول نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے اسی ہندوستان میں میوات ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے پوچھا کہ تم کون ہو تو کہا مسلمان
کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا ہندو۔ کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو فرق انہوں نے بتایا آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گا۔ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے، پادری نے مرید سے چرچ میں پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ تو اس مرید نے کیا جواب دیا؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہم جنازہ پڑھا بھی دیں گے، دیر نہیں لگے، سیدھا جنازہ پڑھائیں گے، پل سیدھا سے سیدھا قبرستان بھیج دیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 لاکھ جادوگر ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ موسیٰ نے پوچھا مالک یہ کیا ہو گیا؟ کہے موسیٰ یہ جادوگر تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، یہ جادوگر تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، یہ جادوگر تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، یہ تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے میری رحمت نے گوارا نہیں کیا، تمہاری نقل اتارنے والے کو میں جہنم میں داخل کر دوں، اس لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے پاس گئے، حضرت جناب والا اسلام قبول کر لیجئے۔ کا ارادہ تھا، اعلان کیا تھا کہ مسلمان بن جاؤ گا لیکن مسلمان نہیں بنیں گے۔ آپ کا احترام ہے، اسلام کا احترام ہے، مولانا آپ شکل سے مسلمان لگتے ہو، کپڑے سے مسلمان لگتے ہو، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ 80% ہندوستان کا مسلمان مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلا۔ میوات میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے، پوچھا کہ بھائی تم کون ہوگا؟ میں مسلمان ہوں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہندو ہیں۔ کہا مسلمان کی بستی کی طرح کا ادھر ہے، کہ غیر مسلموں کی بستی کی طرح کا ادھر ہے، کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا مولانا ایک ہی فرق ہے، ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے، ہمارا نکاح مولوی پڑھاتا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلا۔ پادری نے پوچھا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے یا تمہاری داڑھی؟ کہا آپ بھی پاگل آدمی ہے، رانچی سے آئے، ہم تو ہاتھ ہے آپ پھول ہیں، سب سے پہلے میں پیدا ہوا تو میری داڑھی مجھ سے چھوٹی ہوگی، بڑی کیسے ہو سکتی؟ کہا یار عجیب بات ہے، 10 سال پہلے تمہاری داڑھی کچی تھی، کالی تھی، 10 سال کے بعد تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، داڑھی تو بدل گئی لیکن تم بچپن سے بچپن میں پہنچ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہر مسلمان فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہر مسلمان شکل تمہاری عادت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، مونچھ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ نبی کی عظمت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام، خوبصورت سامعین، چمکتی ہوئی پیشانی، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے یہ 58 54 سامنے، اگر آپ کے خوف سے یہ آج کا نونہال علم و ادب سے مالا مال ہو گیا تو اس سے بڑی پونجی اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کو علم سے ہنر سے مالا مال فرمائے۔ جنت میں 3 طرح کے لوگ جائیں گے،
पहला आदमी दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए, कबूलियत की घड़ी है। बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाए, पहला। दूसरा आदमी हिसाब के लिए रोक दिया गया, उधर हिसाब में फंस गया, उधर हल्का हिसाब हुआ, इधर जन्नत में चला गया। अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। तीसरा आदमी गाड़ी फंस गई, रात का अलग हिसाब हो रहा है, दिन का अलग हिसाब हो रहा है, दुकान का अलग हिसाब है, मकान का अलग हिसाब है। उधर नबी आ गए, नबी ने शफाअत कर दी, जो गाड़ी फंस गई थी वो निकल गई, सीधा जन्नत में चली गई। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? जन्नत में जाकर के अफसोस क्यों होगा भाई? दुनिया मुसीबत की जगह है, जन्नत तो मुसीबत की जगह नहीं है, वहां अफसोस क्यों होगा? नबी का नाम आया, दरूद नहीं पढ़ा, जब जन्नत में पहुंचेंगे तो मर्तबे से महरूम हो जाएंगे। जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। आप जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? इतना बड़ा मजमा है, खड़े लोग पीछे सुन रहे हैं, कुर्सी वाले आयतुल कुर्सी वाले सामने हैं। दोनों से मेरा सवाल है, एक ही जवाब है, आप जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? एक ही जवाब है, इस दुनिया में नबी को आंख से देख नहीं रहे, नबी से मुलाकात हो नहीं रही। एक ही जगह है जन्नत, जहां पहुंच गए तो नबी का दीदार भी होगा, नबी से मुलाकात भी। ये दिल्ली है, दिल्ली की जामे मस्जिद है। इस जामे मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। इस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है। इसके दरवाजे पर आज भी लोग भीख मांगते। एक जमाना था, एक भिखारी आशिक भीख मांग रहा था, अंग्रेज की थैली गिर गई, उसने उठा लिया, ढूंढना शुरू किया, वो हाथ नहीं आया। महीनों के बाद हाथ आया, उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये थैली अमानत है, इसे वापस ले लो। उसने कहा या तो तुम बेवकूफ हो या तो पागल हो, अगर इस थैली को रख लेते तो 17 नस्ल भीख मांगने की नौबत नहीं आती। तुमने वापस क्यों किया? उस आशिक ने क्या जवाब दिया? अल्लाह इस इश्क को हमारे दिल तक पहुंचाए। उसने कहा कि मैं नबी का उम्मती, तुम हजरत ईसा के उम्मती। अगर तुम्हारा पैसा मैं रख लेता तो अल्लाह की अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा होता। एक तरफ तुम्हारे नबी खड़े होते, एक तरफ हमारे नबी खड़े होते। जब अदालत में यह साबित होता हजरत ईसा के उम्मती का पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया, तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दुनिया की दौलत में जूता मार दिया, वापिस कर दिया। जिसका बच्चा बचपन में जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाता है। 72 रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है कि किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा, मैं तो काला हो जाऊंगा लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ है, कुर्बान जाइए माँ की मोहब्बत पर। वो उस काले बच्चे को भी 14वीं का चांद बनाना चाहती है साबुन से। एक काला बच्चा, काला नौजवान दरवाजे पर दस्तक देता है, होंठ मोटे मोटे दांत बाहर। बेटी के बाप के ख्याल में निहायत बदसूरत उसने दस्तक दी। बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, कैसे आए हो? जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। सुबहान अल्लाह, शीशे में कभी चेहरा तो देख लिया हो, तुम कितने बदसूरत हो, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो और मेरी बेटी मालदार है, अमीर है, रिश्ता नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो? बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी अतात हम सब के सीने में पैदा फरमाए। उस बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब काम पहले होगा, हजूराबाद में करेंगे इंशाअल्लाह। खैर यहाँ करके फंसे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ बेदार होते हैं। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग का
کے بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا ہے وہ کالا حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو لیکن چودھویں کا چاند ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، کالے کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ پیغام ختم ہو گیا۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام اور آپ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیا۔ آپ کو اللہ نے انسان بنایا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ دیتا؟ دوسرا احسان یہ کیا کہ فری میں اسلام دے دیا، آپ نے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی، فری میں اسلام دے کر مسلمان بنایا، دوسرا احسان۔ اور گاڑی پھنسے گی آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا تاکہ شفاعت سے گاڑی نکل جائے، جنت میں پہنچ جائے۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیا۔ کھانا جب آپ کھاتے ہیں، ایک کھانے پر اللہ نے 6 احسان کیا۔ کھانے سے پہلے آپ کو بھوک لگی، یہ اللہ کا پہلا احسان۔ کھانا مل گیا، دوسرا احسان۔ اور کھانے میں مزہ آ رہا ہے، تیسرا احسان۔ عزت سے کھانا ملا ہے، جیل میں نہیں، چوتھا احسان۔ وہ کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، 5واں احسان۔ پردیس میں نہیں، اپنے گھر میں بیوی بال بچے کے ساتھ کھا رہے ہیں، آخری احسان۔ ایک روٹی آتی ہے ہمارے سامنے، اس کو اللہ نے تیار کرنے کے لیے 360 کاریگر استعمال کیا۔ 360 کاریگر نے روٹی تیار کیا۔ اس میں پہلا کون ہے، آخری کون ہے، یہ بتانا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، اپنا بچائیں گے، دوسرے کا کھائیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا تو ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ ہم ملاقات کرتے ہیں، جلسہ ختم ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ ایک روٹی 360 کاریگر۔ پہلا میکائیل علیہ السلام پانی کے خزانے سے پانی کو اٹھائے۔ دوسرا کاریگر فرشتے بادل کو کہاں سے ہانک کر کے لایا، رانچی پہنچا۔ تیسرا کاریگر سورج اور چاند ستارے۔ چوتھا کاریگر یہ ہمارے جانور چوپائے جس سے جوت کر کے ہم کھیتی کرتے ہیں، کھیتی تیار۔ اور آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا۔ اس لیے جب روٹی آتی ہے، الحمدللہ، بسم اللہ، میرے مالک تیرے نام سے کھا رہا ہوں، الحمدللہ، بھوک تو نے مٹائی ہے، تیری مہربانی ہے۔ اچھا، یہ مجمع اتنا بڑا ہے، میں اس میں ایک نقطے کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس آدمی کو اپنی بیوی ہے، وہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں۔ اور جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے، یہ آدمی بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ 3 وجہ سے پریشان ہے۔ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے، قسمت سے زیادہ لینا چاہتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر ہے، اپنے آپ سے پریشان ہے، اللہ نے تو بادشاہ ہوتا ہے۔ کھجور کا ایک دانہ ملا سائل کو، تو بولنے لگا کہ ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے، چلا گیا۔ دوسرا سائل آیا، اللہ کے رسول نے ایک دانہ کھجور کا اٹھا کر کے اس کو دیا، اس نے کہا سبحان اللہ، میں کھجور کے دانے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں کہ امام الانبیاء کا ہاتھ ہے۔ ایک آدمی دال روٹی کھا رہا تھا اور کہتا تھا ماشاءاللہ، دوسرا لقمہ اٹھا کر کے کہتا تھا الحمدللہ، تیسرا لقمہ اٹھا کر کے کہتا تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، یہ دال روٹی پر اتنا سبحان اللہ بولو گے تو خدا کی عادت خراب ہو جائے، وہ روز تم کو دال روٹی ہی کھلائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔
मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। बहुत खूबसूरत चमकती हुई पेशानी, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दायां बायां होता रहेगा, साथ खून माफ है, उसके बाद ज्यादा गलती मत कीजिए। ध्यान से सुनिए, एक ही चीज दुनिया में है जो बताएगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, जो बताएगी कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं है, जो बताएगी कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं। एक ही चीज है, जानते हैं वो कौन सी चीज है? मैं भी नहीं हूं, दुनिया का बड़ा से बड़ा आलिम नहीं है, दुनिया की बड़ी सी बड़ी मशीन नहीं बता सकती कि आपकी दुआ कबूल होती है, खुदा से आपका ताल्लुक है, दिल जिंदा है। लेकिन एक ही चीज है वो बता देगी, वो क्या है? कुरान। इस कुरान से अगर आपका ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है। इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है। अच्छा, कुरान में एक चीज कही गई है, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या चीज? अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे दुश्मन तुमको शिकस्त नहीं दे सकता, तुम गालिब रहोगे। वो अल्लाह की रस्सी है क्या? मुहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये कुरान है, कुरान को पकड़ लो, तुमको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अच्छा, तस्बीह लेकर के कोई खुदा को याद करे और कुरान की तिलावत से कोई खुदा को याद करे, दोनों में फर्क क्या है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तस्बीह से जल्दी में खुदा तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर जुदा भी हो जाता है। लेकिन कुरान से अगर खुदा का बंदा खुदा तक पहुंचना चाहे, देर जरूर लगती है, लेकिन जब पहुंच जाता है तो कभी जुदा नहीं होता। मदरसे में एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो कारी साहब ने कहा कि हाफिज बन जाओ। बच्चा बोला खाना मिलेगा, तो बोला कि मोहल्ले वाले को बुला करके पूछते हैं खाना देता है कि, तो मोहल्ले वाले ने कहा हम खाना नहीं दे सके। बच्चा मदरसे में आया कुरान पढ़ने के लिए, मोहल्ले का आदमी खाना नहीं दे रहा है, बच्चा जाने लगा। उस्ताद ने रोक करके कहा बेटा जाने की जरूरत नहीं है, ये कि मोहल्ले वाले तुमको क्या खिलाएंगे, खिलाने वाला तो ऊपर बैठा। अभी एक ही दिन गुजरा था कि बगल में किसी अमीर का विकेट गिर गया, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, हम इस बच्चा को एक चिल्ला खाना खिलाए। उस्ताद ने कहा बेटा इंतजाम हो गया, घबराने की बात। जब 39 दिन हो गए तो बच्चा घबराने लगा कि अब क्या हुआ। बोला बेटा घबराने की बात नहीं, ऊपर खुदा बैठा हुआ, फिर दूसरे का विकेट गिरे। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, एक चिल्ला बाप के इसाले सवाब के लिए खाना खिलाया। फिर जब 39 दिन पूरे हो गए तो बच्चा घबराने लगा, फिर तीसरे का विकेट। अब ये मोहल्ले वाले सोच रहे कि हर 40 रोज में एक आदमी क्यों टपक जाता। मोहल्ले वाले आ गए कारी साहब के पास, कारी साहब ये क्या हो रहा, हर चिल्ला पर एक आदमी मर जाता है। कहा कि ये जो तुम्हारा राक्षस मदरसे में आया है, यही एक एक चिल्ले पर एक एक आदमी को खा रहा है, इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना ये पूरे मोहल्ले को खा करके बैठ जाए।
ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب پر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ تعلیمی مظاہرہ اس شہر کے حوالے سے عنوان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کا پیغام سن کر کے بڑا دل خوش ہوا کہ یہ جس درخت کا پھل تھا، یہ پھل بتا رہا ہے کہ یہ درخت کیسا ہوگا، استاذ کیسا ہوگا۔ اللہ استاذ کو پوری ملت کی طرف سے، قوم کی طرف سے، بچوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ بہت اچھا مکالمہ پیش کیا، تعلیم کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے جو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ نوکری نہیں تو تعلیم۔ خیر دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس پر آپ 3 احسان کرتے ہیں، یہ تینوں احسان کو بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے۔ میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے۔ 3 احسان آپ اس کے اوپر کرتے ہیں، یہ تینوں کو بھول جائیں گے۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھول جائے گا، یاد نہیں۔ آپ دوسرا احسان کرتے ہیں بچے کے اوپر کہ اچھا کپڑا بنا کر کے پہنا دیں۔ عید میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے ہیں، بچے کو اچھا کپڑا پہناتے ہیں، بچے احسان بھول جائیں۔ بچے کے لیے آپ اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ جب بچے کا زمانہ آئے گا تو یہ مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دے گا، شیش محل بنائے گا۔ 3 احسان آپ نے بچے کے اوپر کیے، ایک احسان کو یاد نہیں رکھے گا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے۔ سب سے پہلی چیز کس میں پیچھے ہے؟ تجارت۔ 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتے ہیں، 95 بول۔ نوکری میں ہمارے جوان پیچھے ہیں، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 بول۔ آئی ایس کی نوکری 2 جوان، آئی پی ایس کی نوکری 2 جوان، اور ریلوے کی نوکری 2 جوان۔ اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کس میں پیچھے ہیں؟ تعلیم میں۔ 1984 کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ نے لکھا پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جو جاہل ہیں مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے میں بیٹھا ہوں، آپ دیکھ لیجیے، جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے آپ بیٹھے ہیں۔ میرا ہاتھ پاؤں نیچے ہے، آپ کا ہاتھ پاؤں نیچے، میرا دل بیچ میں ہے، آپ کا دل بیچ میں ہے، آپ کا دماغ اوپر ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب غور کریں گے تو آپ کو علم کی قدر معلوم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو اللہ نے سب سے نیچے رکھا۔ دل کے ذریعے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا، اور علم دماغ سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اگر تمہارے بچے کے ہاتھ میں علم ہوگا، ہنر ہوگا، اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھیے، زندگی بھر آپ کو کام آئے۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا کرسی دوں گا، علم دوں گا، مال دوں گا، مگر 3 میں سے ایک دوں۔ لینا کیا ہے وہ بتا۔ کرسی لینا ہے کرسی لے لو، حکومت لینی حکومت لے لو، مال لینا ہے مال لے لو، علم لینا ہے علم لے لو، لیکن ایک چیز دوں گا۔ 3 چیزوں میں اختیار ہے، جو مانگنا چاہتے ہو وہ لو، لیکن ایک ملے۔ سلیمان علیہ السلام نے سر اٹھا کر کے کہا مالک مجھ کو علم دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا سلیمان تم نے اصل چیز حاصل کی، بغیر علم کے مال نہیں ہے، بغیر علم کے حکومت نہیں ہے۔ جب تم نے اصل چیز حاصل کر لیا تو میری طرف سے حکومت بھی لے لو، میری طرف سے مال بھی۔ ہارون رشید کا دربار ہے،
ایک جوان آیا، سوئی نکال کر کے اس کو داد دیا، دھاگا ہاتھ میں لے کر کے نشانہ مار رہا۔ اب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سوئی کہاں ہے، دھاگا کا نشانہ لے رہا ہے، سوئی کے ناک سے دھاگا کیسے پاس ہوا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا۔ جوان نے ہاتھ میں دھاگا لیا، سوئی کو گاڑ کر کے یہاں سے نشانہ لیا، ناک سے دھاگا پاس ہو گیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہارون رشید نے کہا 10 روپیہ اس کو انعام دو، 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام میں مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا، لیکن اتنا کارنامہ دکھانے کے بعد جوتا کیوں پڑا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس جوان نے بیکار کام میں اپنی جوانی برباد کر دیا۔ اگر یہ علم کے پیچھے لگاتا، ہنر کے پیچھے لگاتا تو کتنا بڑا آدمی بنتا۔ اس لیے اس کو 10 جوتے مارو، اس نے اپنی قیمتی جوانی کو بیکار کام میں برباد کر دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے یہ تعلیمی مظاہرہ اگر اس پیغام کی آپ نے حفاظت کر لی، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی نسل کو قبول کر لے گا۔ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، زمین جائیداد سب کو داؤ پہ لگا کر کے اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے، بچہ کہاں سے آئے؟ علم دل کا، علم دل کا سرور ہوتا ہے، علم دل کا، علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام اتنی تیزی کے ساتھ، زبان کی رفتار جلسے کو کھینچ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے بڑے عظیم مہمان تک لے جا رہی ہے کہ مجھ کو بھی احساس نہیں ہو رہا، آپ کو بھی احساس نہیں ہو رہا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ اس لیے زبان ہماری قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کے جوان بچوں کو اللہ علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ آپ بھی سوچ رہے ہاتھ اٹھا کر کے برا حال ہو گیا، لیکن میں ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کھا پی کر کے آپ بیٹھے، آپ کو نیند کا جھٹکا نہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ موت سے زیادہ سخت کون سی چیز ہے؟ سقراط نے لکھا موت سے زیادہ سخت زندگی ہے۔ ساری مصیبت اسی زندگی پر آتی ہے، اور موت جب آتی ہے تو آدمی ہر مصیبت سے نجات پا جاتا ہے۔ موت سے بھی زیادہ سخت یہ ہماری زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، میرے پروردگار جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں؟ جب اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تو پھر موت کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ تم کھیتی کرتے ہو اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ جب کھیتی ہوتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے تو اس کو کاٹتے کیوں؟ کاٹتا اس لیے ہوں تاکہ بھوسے سے دانہ باہر نکل جائے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، میں موت اس لیے دیتا ہوں تاکہ برے اچھے سے نکل جائے، اچھے برے سے نکل جائے۔ دنیا کا ایک انسان جو سب سے لمبی عمر پایا، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں۔ ایک ہی انسان کی سب سے لمبی عمر ہوئی ہے، ایک ہی انسان ہے، وہ آدم بھی نہیں ہے، ابراہیم بھی نہیں ہے، صرف نوح ہے۔ 950 سال زندہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسا پایا، تو کہنے لگے ایک مکان تھا، 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا 950 سال کیسے گزرتے۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی ہے۔ فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے تو کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، اطلاع دیتے نہیں ہو، نوٹس دیتے نہیں ہو، آ جاتے ہو روح قبض کرتے۔
तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार इत्तला दिया है, 4 बार नोटिस दिया। जब दाढ़ी के बाल पक गए, सर के बाल पक गए, ये पहला नोटिस था। जब ताकत घट गई, दूसरी नोटिस, और जब कमर झुक गई, ये तीसरी नोटिस, जब नाती पोता आ गया, ये आखिरी। एक आदमी ने ख्वाब में देखा मुंह का दांत बाहर निकल गया। बोला करके एक आदमी से पूछा, ख्वाब बड़ा बुरा देखा, मुंह का दांत सब बाहर निकल का, तुम्हारा खानदान तुम्हारे सामने तबाह हो गया। इस मनहूस को जेल में डालो। कैसी मनहूस खबर सुना। दूसरे से पूछा, मैंने ख्वाब देखा है मुंह के दांत निकल गए। कहा कि तुम्हारी उम्र तुम्हारे खानदान में सबसे बड़ी होगी। तो कहा इसका मुंह मीठा। एक आदमी जलसा सुनने के लिए आ रहा था, ये नेवरी जगह है, यहाँ आ रहा। बीच चौराहे पर एक आदमी बोला कि भाई ये नेवरी कहाँ है, आबादी कहाँ है जहाँ जलसा हो रहा है? कहा सीधा चले जाओ, दाया बाया मत मुड़ना, सीधा चले जाओ। वो जो स्टेज लिया, सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। अब उसको हैरत हुई कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान के। वो आकर के बोला, रे भाई साहब, मैं बस्ती पूछ रहा था, आबादी पूछ रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना, तू हमको सीधा कब्रिस्तान भेज दिया। करे अल्लाह का बंदा, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल आबादी तो इसका खाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। इस दुनिया में तरक्की करना है, उस दुनिया में तरक्की करना है, तो यहां से कुछ याद रहे या ना रहे, 2 बात याद करके जाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप गनी होंगे, गरीब नहीं होंगे। करना क्या है आपको? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। इसको कान में नहीं, दिल की डायरी पर लिखिए। और गारंटी लेता हूं मैं, आप हमारा किसी वक्त में गिरेबान पकड़ सकते हैं। तजर्बा करके देखिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। लेकिन 2 काम याद रहे, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। नंगा तवाफ हो रहा है खाने काबा का, कपड़ा रहते हुए नंगा तवाफ चला। पूछने वाले ने कहा, बेशरम, कपड़ा रहते हुए नंगा तवाफ कर रहे हो, शर्म नहीं आती? वो बोला, कपड़ा हराम पैसे का है, वो मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे। हराम पैसे का कपड़ा है, इसलिए उतार लिया है, नंगे तवाफ कर रहा हूँ। वो मुशरिक होकर के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। हम मुसलमान होकर के हराम को हराम न समझे, तो दुनिया की जिल्लत किसके मुकद्दर? एक बात याद रखिए, बहुत नुक्ते की। एक लुकमा आपने सिर्फ हराम का उठाया है, अलग के नीचे उतरा, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं। अच्छा, इस मजमे में जो आदमी हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, उसका सदका भी कबूल नहीं, नमाज भी कबूल नहीं, जो बचा करके वो रखे हुआ वो तोशे जहन्नम है। लेकिन इस मजमे में जो आदमी हलाल कमा रहा है, हलाल खा रहा है, इस दौर का वो जुनैद है, शिबली है, अल्लाह का वली है। ये मेरी बात नहीं है, ये कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। जो इस दौर में हलाल कमा करके खाए, हलाल कमाए, वो वली है, अल्लाह का वली है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। एक बात नुक्ते की, जब आप जाते हैं टोपी पहन करके, तो नया जूता घर में रख करके क्यों जाते हैं? आपको भी पता है कि नया जूता वहां चोरी होगा। अच्छा, ये चोरी करने वाले कौन है? ये नमाजी ही है।
جو نیا جوتا پرانا جوتا پہن کر کے آتے ہیں تو یاد رہتا کہ اپنا ہے، جب جانے لگتے ہیں تو نیا جوتا پہن کر کے چلے آتے تو پتا کیسے نہیں چلتا؟ گھوٹالے کا ارادہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے تجربہ کر کے، آپ کا جوتا کبھی نہیں اٹھے گا چاہے نیا ہو۔ کرنا آپ کو ایک ہی کام ہے، یہ نیت کر لینا ہے میں نے چور کے لیے حلال کر، آپ کا جوتا اٹھے گا ہی، کیونکہ چور کے مقدر میں حلال ہے ہی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ آپ دیکھیں گے سماج میں کتا ٹانگ اٹھا کر کے چلتا ہے پیشاب کا، ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ وہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن میں پیشاب لگ جائے گا۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ وہی پخانہ اٹھا لیتا ہے منہ سے، وہاں اس کو تقویٰ اس کا جواب دے دیتا ہے، یہاں پیشاب میں ٹانگ اٹھا رہا ہے۔ حرام کمانے والے کا حال اس دنیا میں دیکھیں گے بالکل جھکاس رہتا ہے، کپڑا دیکھیے گا جھکاس، کرتا دیکھیے گا جھکاس، بگلے کے پر کی طرح اس کا پائجامہ ہوگا، لیکن وہ پیشاب سے پخانے سے کپڑے کو تو پاک کرتا ہے، پیشاب پخانے سے بدتر حرام ہے، وہ حلق کے نیچے جا رہا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا ہے اور 99 دن چور کے 1 دن بٹوا دیا، اور بیچ کر کے آ رہا تھا، بٹوے میں پیسہ تھا، پیشاب پخانے کی حاجت بھی چلا گیا، سائیکل کو رکھا پکڑ کے درخت کے نیچے، بندر اوپر بیٹھا ہوا تھا، نیچے آیا بٹوا لے کر گیا۔ اب وہ بندر دیکھ رہا کہ اصلی نوٹ ہے یا جعلی نوٹ، یہ آ کر کے دیکھ رہا، بندر مہاراج تمہارے مطلب کا سکہ نہیں، سکہ دے دو کیلا ہم دیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ بندر کے ہاتھ سے سکہ چھوٹ گیا، بولا ٹباڑ، اس کو آواز بڑی اچھی لگی، اب وہ سکہ اٹھا کر کے دریا میں ڈالنا شروع کیا۔ جب یہ ہاتھ جوڑ کر کے مانگتا ہے تو ایک سکہ ادھر پھینکتا ہے، جب سارا بٹوا خالی کر دیا، دریا میں ڈال دیا، ایک سکہ اوپر ایک سکہ پانی میں، تو یہ کہتا ہو مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہوا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، 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 ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ ہمارے جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، جوانوں کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگوں کو جوان ہونے کا کوئی چانس نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہ آپ کا نکاح۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ جوانوں کے واسطے دعا کیجئے، اللہ ہمارے جوانوں کو دین کا حافظ، دین کا محافظ بنائے۔ رات میں ٹارچ ماریے زمین پر، آپ رات میں موبائل میں ٹارچ ہوتی ہے، ماریے دیوار پر ماریے، کوئی چیز آپ کو حرکت میں نظر نہیں آئے گی، صرف ایک چیز کی، وہ چوٹی ہوگی، چوٹی۔ ارے اللہ کی بندی، ساری دنیا سو رہی، یہ چوٹی جاگ کر کے کیا کر رہی؟ رات میں کسی وقت میں اٹھ کر کے زمین پر مار کر کے ٹارچ کی لائٹ میں دیکھیے، آپ دیوار پر مار کر کے آپ دیکھیے، ہر چیز سو رہی ہے، حرکت میں نہیں ہے، مگر چوٹی حرکت میں ہے۔ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، او جوانوں،
چوٹی کو دیکھ کر کے نصیحت پکڑو. اس چوٹی کو معلوم ہے کہ برسات کے لیے ابھی سے کمانا ہے. اس چوٹی کو معلوم ہے کہ سردی کے لیے ابھی سے کمانا ہے. رات دن ایک کر کے جان بھی بچایا, جہان کو بچایا. مہنگائی کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا ہے. رات دن ایک کر کے تمہیں بھی حلال کمانا پڑے گا. ایک جوان آیا مسجد میں, کہا کہ مالک چھپر پھاڑ کر کے دے. امبانی کا ریکارڈ توڑا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے. کہا وہ جوان کون سی دعا تھی؟ کہا حضور آپ نے سن لیا. عاشق کی دعا تھی, جانے دیجیے, ایک ریل کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ وہ جوان یاد رکھو, مسجد میں بیٹھ جانا اور حلال روزی کے لیے محنت نہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. دعا مسجد میں ضرور کرو, لیکن کمانے کے لیے مسجد سے باہر تم کو نکلنا پڑے گا. یاد رہے, آسمان سے سونا برستا نہیں ہے, آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے. جب محنت کرو گے تو پاؤ گے, جب سو گے تو کھو جاؤ گے. ایک مثال ہے پیغام کو ختم کرنا. اس جلسہ میں 4 طرح کے جوان جلسہ سننے کے لیے آئے. 3 جوان اس میں ناکام ہے, ایک ہی جوان کامیاب ہے. ایک جوان ہے, اس کو برابر کھانے کی عادت ہے, رات دن کھاتا رہتا ہے. پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے, نہ بھرتا ہے نہ پھٹتا ہے. یہ جوان جانور کی طرح اس دنیا میں کوٹا پورا کرنے کے چاہتا ہے. ایک جوان ہے, ہمیشہ شیشے پر رہتا ہے, کریم لگاتا رہتا ہے, پاؤڈر لگاتا رہتا ہے. یہ مرد نہیں ہے, عورت ہے. بناؤ سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے, مرد کو. ایک جوان ہے, ہمیشہ IPL میں لگا رہتا ہے, کیرم بورڈ میں لگا رہتا ہے, لوڈو میں لگا رہتا ہے, کرکٹ میں لگا رہتا ہے. ایک کھیل سے نجات پانے کے بعد دوسرے کھیل میں لگ جاتا ہے. یہ جوان جوان نہیں ہے, بچہ ہے. کھیل کود کی عادت بچے کو ہوتی ہے, جوان کو نہیں. اس میں ایک جوان ہے جو مٹی کو سونا بنانے والا ہے. جانتے ہیں کون جوان ہے؟ سونے سے پہلے پلان بناتا ہے کل کو کیا کرنا ہے, اور سو کر کے اٹھتا ہے, پلان میں چلا جاتا ہے. یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بناتا ہے. ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا, بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو. ایک آدمی بول رہا کہ یہ فٹ بال کھیل رہا ہے یا بھیک مانگ رہا, تم کو شرم نہیں آتی؟ سر جھکا کر کے بھیک مانگا. بولا کس بات کی شرم ہے, میرا دادا نیشنل فقیر تھا, میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے, یہ خاندانی پیشہ ہے. جو عمریں مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا. کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا, جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. تو کب تک دیر لگائے گا, یہ وقت کے آخر جائے گا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کرے. کر تو بھی ترقی دنیا میں, کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کرے. قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کرے. قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کرے. جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام. ہمارا جوان یہ جھارکھنڈ میں رہتا ہے. جھارکھنڈ میں دارو پر پابندی نہیں ہے, لیکن یاد رکھے یہ جھارکھنڈ کی سرکار ہے. سرکاروں کی سرکار کے یہاں دارو کا ایک ایک قطرہ حرام ہے. خدا کے یہاں یہ حرام ہے, اس کا ایک ایک قطرہ حرام ہے. سنانے کے لیے جا رہا ہوں, سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دارو سے پورے سماج کو بچائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کے دیکھیں سر میں رکھا ہوا اور بیٹھ گیا. دیکھیں خیر, اللہ جزائے خیر دے. جتنی بیداری تھی اس سے کہیں زیادہ لوگ بیدار ہو چکے. اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ
یہ دارو حرام ہے. ایسا کرتے ہیں اس کو بہانے سے اچھا ہے یہودی کو تحفے میں دے دیتے ہیں. ایک ایک جملے پر غور کیجیے گا. یہ مسلمان کے لیے حرام ہے لیکن یہودی کو تحفہ میں دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یہودی کو تحفہ میں دو گے شراب پینے کے برابر گناہ. کہ یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں شراب میں نمک ڈال دیتے ہیں یہ سرکہ بن جائے. کہا سرکے میں اگر شراب کو کھاؤ گے شراب کا گناہ. کہ یا رسول اللہ کرونا وائرس آ گیا ہے بیڑی پی پی کر کے حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکال کر کے دمہ جا ہی نہیں رہا. دارو پی لیں گے دمہ چلا جائے گا علاج کے لیے. دمہ بڑھے گا دارو بیماری ہے علاج بھی. یا رسول اللہ ہمارے یہاں ٹھنڈی بہت زیادہ پڑتی ہے لیکن جب دارو پی لیتے تو ٹھنڈی دور ہو جاتی ہے. کہا نہیں پی سکتے حرام ہے. یا رسول اللہ سخت کام کرتے ہیں پہاڑ پر چڑھتے ہیں اترتے ہیں تھک جاتے ہیں دارو پیتے ہیں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. پینا حرام ہے. تو ہم تو مان لیں گے ہماری قوم نہیں مانے گی. نہیں مانتی ہے تو تلوار اٹھاؤ تلوار کے زور پہ شراب کو بند کرو. ایک عیسائی تھا بولا میں مسلمان ہو جاتا لیکن ایک نمبر کا پیکڑ باپ دادا کا ریکارڈ توڑ دیا. ایک مسلمان نے کہا کہ ارے دایاں بایاں پیتے رہنا مسلمان. بڑا خوش ہوا سبحان اللہ مسلمان بھی ہو جاؤں گا دایاں بایاں لیتا ہے. اب جیسے ہی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا اس نے کوڑا نکالا کہ 80 کوڑا بڑھا. سوچا بیکار اسلام قبول کر لیا چھوڑ دیتے ہیں. تلوار اٹھا کر کے کہا 2 ٹکڑے کر دے. زندگی بھر کے لیے دارو چھوڑی. حضرت عمر کمر میں کوڑا باندھ کر کے گشت کر رہے تھے. ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے آ رہا تھا. عمر کا چہرہ دیکھتے ہی دارو کی بوتل کو چھپایا. حضرت عمر نے دیکھ لیا. لمبے لمبے قدم سے حضرت عمر آ رہے ہیں. جوان کا پیشاب رک گیا نوستھار ہو گئی. اللہ سے دل میں کہنے لگا مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے عمر کے کوڑے سے تو ہی بچا سکتا ہے. عمر قریب آ گئے. جوان کی توبہ قبول ہو گئی. عمر نے کہا کیا چھپایا؟ کہا دارو کی بوتل نہیں ہے سرکہ ہے. عمر نے جب کھول کر کے دیکھا جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی. اللہ نے شراب کو سرکہ بتا دیا. کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے. جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام. ہمارا جوان سننے کے لیے تیار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوان بھی اب ڈر رہے ہیں کہ دایا بایا ہو رہا ہے. کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں دونوں طرف سے غلط ہو رہی ہے. میں آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ میری جگہ ہوتے میں آپ کی جگہ ہوتا آپ کرتے ہاتھ اٹھانے کے لیے میں ہی پھنس جاتا. اصل میں آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ تھک تو نہیں گئے. ہمارے جوانوں کے حوالے سے پیغام. میرے حصے کا آدھا جلسہ نکل چکا ہے. آپ نے اتنی محبت سے سنا ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلا آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. اللہ مرنے سے پہلے اس پر مکمل عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تلک اور جہیز کے حوالے سے پیغام. اس کو بہت دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے. بیٹی پیدا ہوئی منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا. کیا ہوا؟ مقدمہ ہار گیا. بھائی پریشان کیوں؟ پیدا تو عورت کرتی ہے تکلیف تو اس کو لگتا ہے کہ اس سال ماں نے پیدا کیا اگلے سال یہی باپ پیدا کیا. یہ سر کیوں جھکا؟ ضرور دال میں کالا. کیوں بیٹا آتا تو سر اٹھاتا مال کمائے. بیٹی آئی ہے تو مال جائے اس لیے کلیجہ پانی ہو. عورت کا بھی وہی حال. بیٹی پیدا ہوئی ایک عورت آئی ہاتھ میں اٹھایا
تم کہتی ہو اٹھانے کے لیے اٹھا دیتی ہوں، بیٹے کی بات کچھ اور ہوتی۔ ایک آدمی نے دعا کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ 10 بیٹی ہو گئی، 11ویں کا نمبر ہے، دعا کر دیجئے بیٹا ہوگا۔ نبی نے دعا کیا، پھر بیٹی ہو گئی۔ اب زمین پکڑ لیا اس نے، اللہ کے رسول کے سامنے کہنے لگا مر جاتی تو اچھا۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی سے نفرت مت کرو، خود میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، اسی ہندوستان میں 1 سال میں ماں باپ اپنی بیٹی کو کتنی تعداد میں مارتے ہیں؟ 10 لاکھ ماں باپ مارتے ہیں، بیٹی کو جان سے مارتے ہیں۔ کون سے ماں باپ ہیں یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ گرانے کے نتیجے میں اس ہندوستان میں بیٹے کی تعداد زیادہ ہے، بیٹی کی تعداد کم ہے۔ 1 لاکھ میں 1 سال میں 10 لاکھ معصوم کی جان کے ماں باپ لیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں ایک بات نکتے کی، امارت شریعہ نے کہا ہے کہ 1 سال میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، مسلمان لڑکی اس ملک سے بھاگ گئی، غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ 3 وجہ سے بھاگ گئی۔ باپ نے اسکرین ٹچ موبائل دے دیا، بے خبر ہو گیا، سنے گھر میں بکری سواسی، بیٹی بھاگ گئی۔ بچے لڑکے کے اسکول میں لڑکی کو داخل کر دیا، بیٹی بھاگ گئی۔ ناجائز مقدمے کا ناجائز مطالبہ نکاح میں کیا، اس کے نتیجے میں غریب کی بچی بھاگ گئی۔ ہمارے مطالبے کے چکر میں مسلمان غریب بچی بھاگ گئی تو آبرو بھی الگ گئی، ایمان بھی الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ کم گنہگار ہے، یہ سماج گنہگار ہے۔ کل بارات جانے والی ہے، لڑکا رات میں فون کرتا ہے لڑکی سے، تمہارے باپ نے 4 چکا کا وعدہ کیا ہے، آ گیا کہ نہیں؟ جب وعدہ کیا ہے تو پورا کر دیں گے، پہلے آپ شادی تو کیجیے۔ تو لڑکا کھسیا کر کے بولتا ہے تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے 4 چکا دینے کی۔ تو لڑکی بھی کھسیا کر کے بولی میرے باپ کی تو اوقات ہوائی جہاز دینے کی۔ پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ایئرپورٹ بنانے کی ہے؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مشکل سے 5 سے 7 منٹ میرے حصے کا جلسہ ہے، مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ لوگ سنیں گے، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ بیدار ہو گئے، مکمل بیدار ہو گئے، جس بیداری کے لیے ہم اتنی طاقت لگا رہے تھے اس بیداری تک آپ پہنچ گئے، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ اللہ کے رسول نے دلہا سے کہا یہ جو لڑکی تمہاری بیوی ہے، دلہن بن کر کے آئی ہے، اس کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ کھاتے کماتے ہم ہیں، یہ تو بیٹھ کر کے رانی کی طرح کھاتی ہے، اس کی قربانی کہاں زیادہ ہے؟ کار شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا کہ شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، تمہارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے ایک شادی کیا کیا، تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ فاطمہ دوپہر میں آئی، دروازہ کھٹکھٹا، اللہ کے رسول نے کہا کون کا فاطمہ؟ کہا تمہارے آنے کا وقت نہیں تھا، تم کیسے آ گئی؟ کہا اپنے شوہر علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی ہو
یاد رکھو علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، علی کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا، اور موت سے پہلے اپنے شوہر کو راضی کر لینا، معافی مانگ لینا۔ اگر تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا، تم نے اپنے شوہر سے معافی نہیں مانگی، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک عورت آئی ہے جھاڑ پھوک کرنے والے کے پاس، کہا میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا، کوئی ایسی مضبوط ترکیب کر دیجئے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایسی ترکیب کر دوں گا کہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں۔ پانی میں دم کر دیا، کہا کہ لے جاؤ، جب جھگڑا شروع ہو جائے تو دو چار گھونٹ منہ میں پانی لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب ساتھ ہوا، کیونکہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ پر قابو کر لے، یہ زبان پر قابو کر لے تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو پیپر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ پردے کے حوالے سے پیغام 3 منٹ کا عورتوں کے حوالے سے پیغام سنا رہا ہوں، آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ کہاں پھنسیں گے کہاں نکلیں گے یہ آپ کو بھی پتا ہوگی، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا اپنی جوان بیٹی عائشہ کے ساتھ اکیلے مت بیٹھا کر۔ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، کہ تمہاری بیٹی ضرور ہے، تم اپنے ساتھ کسی اور کو لے لو اور جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھو، یاد رکھو شیطان دور نہیں ہے۔ حضرت عمر دروازے پر ہے، بیوی بیٹی اندر ہے، کہا حضور بیٹی کے پاس نہیں بیٹھے، دروازے پر آ گئے، کہا کہ گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی جوان ہے، میں جوان ہوں، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر کے اندر نہیں گھر سے باہر۔ ایک تیسری مثال، جلسے میں تقریر ہو رہی تھی، حضرت تھانوی تقریر فرما رہے تھے، ایک جوان بولا کہ حضرت سب موضوع پر بولیے گا، پردے کے اوپر مت بولیے، پردے سے مجھ کو بہت سخت نفرت ہے، پردہ غلامی ہے آزادی ہے۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ 100 کا نوٹ اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، 500 کا نوٹ نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، اور 2000 کا نوٹ انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو، یہ کون سی حدیث میں ہے، کون سے آیت میں ہے؟ نوٹ کی حفاظت کرتے ہو، دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت کی آبرو ایک بار جائے گی کبھی واپس نہیں۔ شادی ہو گئی، 4 مہینے کے بعد بچہ، تو بیوی نے کہا اس کا کیا نام رکھے؟ تو شوہر نے کہا اس کا نام رکھ تو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے کر، کیا وندے بھارت، کیا فلائٹ سب کو فیل کر دیا۔ آنکھوں کی بندگی سے، آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل، شانوں سے گر گیا ہے، شانوں سے گر گیا ہے، دوپٹہ اٹھا کے چل، دوپٹہ اٹھا کے چل، آنکھوں کے تیر تیرے بدن سے پرے رہے، بدن سے پرے رہے، شرم و حیا کا اپنا لبادہ بنا کے چل، لبادہ بنا کے چل، گر ہو سکے تو سیرت، گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر
کر عمل، زہرا پہ کر عمل، اس زندگی کو یوں نہ تماشا بنا کے چل، تماشا بنا کے چل۔ بیٹی کی تعلیم کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی چولہے پر اور بیٹا جھولے پر ہوگا۔ بالکل صحیح جا رہا تو چار آپ کی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں اٹھائیے، خیر ماشاءاللہ، دیر سے سمجھ میں آئے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیٹے سے زیادہ آپ کو بیٹی کو پڑھانا ہوگا۔ کیوں؟ 4 منزل میں بیٹی پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے 4 گنی بیٹی کو تعلیم دیں گے تو 1 نمبر بیٹی ہوگی۔ یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے پورا خاندان پڑھتا ہے۔ بڑھیا چرخہ چلا رہے، جماعت کے امیر صاحب آئے، صرف چرخہ ہی چلاؤ گی یا دین پر بھی چلو؟ جو سوال کرنا ہے کرو، چٹ میں سوال کرو گے پٹ میں جواب۔ یہ بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اس چرخے سے۔ چرخے سے کیسے پتا چلا؟ اس چرخے کو چلائے بغیر یہ چرخہ چلتا نہیں ہے، خدا کے بغیر یہ کائنات کیسے چلے؟ سبحان۔ کا دوسرے سوال کا جواب دو، خدا ایک ہے یا 2؟ کہا کہ ایک ہے۔ تاکہ وہ کیسے؟ کہا چرخہ سے پتا چلا۔ چرخے کو جب ایک آدمی چلاتا ہے تو حساب سے چلتا ہے، جب چرخے کو 2 آدمی چلاتا ہے تو رفتار سے چلتا ہے۔ میں نے اس دنیا کو دیکھا، یہ حساب سے چل رہی ہے، رفتار سے نہیں چل رہی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ خدا ایک ہے۔ اسکول میں امتحان چل رہا ہے، 10 مسلمان لڑکی آ گئی امتحان دینے کے لیے۔ پہلا سوال پوچھا اسلام کے 5 رکن کیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور تیسرا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں، اس کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضور کے والد اور والدہ کا نام بتاؤ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور آخری سوال پوچھا کہ 3 فلمی ایکٹر کا نام بتاؤ، سب نے تسلی بخش جواب دیا، سب نے تسلی بخش جواب۔ باپ کا بیٹی کے خلاف مقدمہ ہو گیا عدالت۔ باپ نے کہا کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، لڑکی کا دعویٰ ہے میں نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا ہے، زبردستی سے نکاح کرا۔ تو قاضی نے پوچھا کہ لڑکی نے کہا کیا تھا؟ تو باپ نے کہا منہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہوں کہا تھا، ہوں۔ ہم نے اس سے سمجھا اجازت۔ اب لڑکی سے پوچھا کہ جب تم نے ہوں کر کے اجازت دیا، اب کیسے کہتی ہو میری مرضی کے خلاف نکاح ہوا ہے؟ کہا میں نے ہوں نہیں کہا تھا، کہا تھا۔ دماغ ان کا عالی، کلام ان کا عالی، اور ان کی زباں پہ ہے دن رات گالی۔ دماغ ان کا عالی، کلام ان کا عالی، اور ان کی زباں پہ ہے دن رات گالی۔ دماغ ان کا عالی، دماغ ان کا عالی، کلام ان کا عالی، اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی۔ پسند ان کو دانائی کی بات کرنا، اور مرغوب ان کو ہے بکواس کرنا۔ ماں باپ کے حوالے سے آخری پیغام، آپ بھی سوچیں گے آخر کر کے ہم لوگوں کا جنازہ اٹھا لیں گے۔ آخری پیغام، زحمت تمام، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کو رلائیں گے، ساس سسر کو ہنسائیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، خیر آپ نے پورا ثبوت دیا ہے اپنی بیداری کا۔ میں دعا کرتا ہوں ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، جلدی میں آ رہا۔ بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے۔ اللہ کے رسول نے اس جوان سے پوچھا کہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا کون؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو اس طرح صاف کرنا جیسے محبت میں تمہارے پیشاب کو دھویا۔ ایک جوان آ کر کے بیٹھ گیا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے نبی کے مجلس میں۔
اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا گھوٹالا، گناہ ہوا؟ کتنا بڑا؟ آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ ارے پریشان ہونے کی بات نہیں، گناہ چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں ماں باپ زندہ؟ کا دوڑ کر کے جاؤ، اپنے گناہ کی معافی کے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہیں اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں، اللہ کی نظر میں تمہارے باپ کا ماں کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تمہارے لیے دھرتی پر تمہارے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں گے، عرش سے بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی، لڑکا کے کان میں کچھ کہا، قبلہ بدل گیا۔ اب اس مجنوں پر لیلا کا کیا اثر ہوا، اس کو سنا کر کے پیغام ختم کر۔ لڑکی میکے سے پہلی بار آئی ہے سسرال، لڑکا کے کان میں کہا میں آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، میں آپ کی خاطر خاندان کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، میں آپ کی خاطر اپنے جہان کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، کیا آپ میری خاطر ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اس زن مرید نے کہا کیوں نہیں مہربان، میں تو تمہارے لیے سارا جہان چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ ماں باپ کون سی بلا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنی عمر بھی بڑھائیں گے، اپنی روزی بھی بڑھائیں گے، اپنی صحت کو بھی بڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو 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 مصطفیٰ مصطفیٰ بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے ناقص کے کٹ گئے۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئے۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئے۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔ میرے حصے کا پیغام ختم۔ آپ سے 3 وعدہ دوں گا، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، 3 کام آپ چھوڑ دیجئے اور آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی، گارنٹی۔ یہ فرمائش آ گئی ہے، اس فرمائش کو رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے آخری وعدہ 1 منٹ کا لے کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، اور آپ کو ایک بار مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے واقعی کلیجہ نکال دیا۔ ہم لوگ سناتے نہیں، آپ کی طلب پر سناتے۔ ہماری زبان کی رفتار بتا رہی ہے، اتنی دیر بیان سنانے کے بعد بھی میں تھکا نہیں۔ یہ جلسہ ہزاروں میں ایک جلسہ ہوا کرتا، رات دن ہم لوگ جلسے میں رہتے ہیں، ایسے سامعین کو ہم لوگ چراغ لے کر کے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ جوان بیٹی اگر آپ کی ہے کنواری، تو میں دعا کرتا ہوں دل سے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آپ کے جوان بیٹے کو جو نوکری کے لیے پریشان ہے، اللہ اس کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ فرمائش ہے، اس کو رکھتا ہوں۔ یہاں کے ایک پنڈت جی تھے، ان کا نام تھا پنڈت جی دیانند سرسوتی۔ انہوں نے حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، جو ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینہ سے ہندوستان ہوا آتی ہے یہ گرم ہوتی ہے، اب بتائیے ہندوستان بڑھ کر کے ہے یا مدینہ بڑھ کر؟ حضرت نے کیا جواب دیا، آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے اور دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اللہ حضرت نانوتوی کی خبر کو نور سے بھر۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت جی بات وہ نہیں ہے، جو ہوا ہندوستان سے جاتی ہے وہ مارے خوشی میں جا رہی ہے، نبی کے شہر کو دیکھنے جا رہی ہے، تو مارے خوشی میں سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ غم میں آتی ہے کہ میں نبی کے شہر سے جدا ہو رہی، نبی سے جدا ہو رہی ہوں، وہ غم کے مارے گرم ہو جاتی ہے۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، کام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے۔
जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। तीन वादा आपको देना है, तीन चीज को आप अगर नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। काबे की चादर को पकड़ करके भी आप दुआ करेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, कबूलियत की घड़ी है, आप तीन चीज को छोड़िए मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, हराम नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, उल्टे सीधे माहौल को नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सिखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में मारे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की रात में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई।